خوشخبری، صحت مند بالوں کا خفیہ راز یہ جان کر خوشی کے انتہا نہ رہے۔ خوبصورت اور چمکدار بال ایک قیمتی سرمایہ ہے جن کی حفاظت کرنا لازم ہے۔ ساتھ ہی یہ ایک ورسٹائل فیشن کے لوازمات میں بھی شامل رہتے ہیں کیونکہ صرف چند منٹوں میں انہیں رنگ سکتے ہیں، لہردار بنا سکتے ہیں، جوڑی کی شکل یا خوبصورت چوٹیوں کی مختلف شکلوں میں ڈھال سکتے ہیں۔ تاہم ضرورت سے زیادہ توجہ دینے کے ساتھ ہی خراب غذا، فضائی آلودگی، ایئر کنڈیشنر اور مرکزی ہیٹنگ کا نظام انہیں سر کا تاج بنانے کے بجائے آپ کے لیے ایک مصیبت بنا دیتے ہیں۔ اس لیے صحت مند بالوں کی قدرتی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی دیکھ بھال کا روزانہ کا معمول بنا لیں اور کسی مسئلے کو پیدا نہ ہونے دیں، اور کسی مسئلے کے پیدا ہوتے ہی اس کا فوری حل کریں۔ بالوں کی ساخت، انسانی بال عموماً ایک پروٹین پر مشتمل ہوتے ہیں جس میں کیراٹن کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں تھوڑی سی نمی اور ان معدنیات کا شائبہ بھی پایا جاتا ہے جو ہمارے جسم کے اندر ہے۔ بالوں کا نظر آنے والا حصہ سافٹ کہلاتا ہے جو مردہ خلیوں پر مشتمل ہے۔ اس کا زندہ حصہ صرف جڑ ہے جسے ڈرما پاپیلا کہتے ہیں۔ یہ جلد کے نیچے ایک نلکی نما گڑھے میں جڑی ہوتی ہے جسے فلیسل کہتے ہیں۔ ڈرمل پاپیلا خلیوں سے مل کر بنی ہے جنہیں ہمارے جسم میں دوڑنے والا خون خوراک بہم پہنچاتا ہے۔ ہر بال کی 3 تہیں ہوتی ہیں۔ بیرونی تہ کیوٹیکل کہلاتی ہے جو بال کے لیے حفاظتی ڈھال کا کام دیتی ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی پرتیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوتی ہیں جیسے مچھلی کے جسم پر چڑھے ہوئے چھلکے۔ اگر کیوٹیکل کی پرتیں ہموار ہوں اور ایک دوسرے کے اوپر صفائی کے ساتھ جڑی ہوں تو بال ملائم، ریشمی اور چمکدار نظر آتے ہیں، لیکن اگر یہ پرتیں ٹوٹ گئی ہوں یا کیمیاوی طور پر انہیں نقصان پہنچ گیا ہو تو بال کی اوپری سطح کھردری ہو جاتی ہے۔ ان کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے اور بھربھرے ہو جاتے ہیں اور آسانی سے الجھ جاتے ہیں۔ کیوٹیکل کے نیچے کی دوسری تہ کورٹیکس کہلاتی ہے جو ریشے جیسے خلیوں سے مل کر بنی ہے۔ یہی تہ بالوں کو مضبوط بناتی ہے اور ان میں لچک پیدا کرتی ہے۔ اسی کورٹیکس میں رنگوں کی نچسیں ہوتی ہیں جنہیں میلانن کہتے ہیں اور جو بالوں کو ان کا قدرتی رنگ بخشتی ہیں۔ ہر بال کے وسطی حصے کو میڈولا کہتے ہیں جو بہت ملائم کیراٹن خلیوں سے مل کر بنتا ہے اور ان خلیوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے۔ میڈولا کی اصل کارکردگی کے بارے میں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا، تاہم بعض ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ بالوں کے کیوٹیکلز اور کیوٹیکل کو غذائیت اور دوسری اشیاء بہم پہنچاتی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ صحت میں تبدیلی آنے سے بال اتنی جلدی کیوں متاثر ہو جاتے ہیں۔ بالوں کی قدرتی چمک ان کے اپنے کنڈیشنر کی بدولت ہوتی ہے جسے سیم کہتے ہیں۔ یہ ایک روغن ہے جس کے اندر موم اور چکنائی کے علاوہ ایک ایسی قدرتی اینٹی سیپٹک شے شامل ہوتی ہے جو انفیکشن کے خلاف بالوں کی حفاظتی اختیار کرتی ہے۔ سیم نامی روغن سیبیشس غدود پیدا کرتا ہے جو جلد کے نچلے حصے میں موجود ہے۔ یہ غدود بالوں کی جڑوں کے ساتھ منسلک ہے اور وہ ان کے اندر سیم داخل کرتے رہتے ہیں۔ یہ روغن بالوں کے پورے سافٹ پر حفاظتی خول کی تہ چڑھا دیتا ہے۔ کیوٹیکل کی پرتوں کو ہموار اور چکنا رکھتا ہے اور قدرتی نمی اور لچک قائم رکھنے میں بالوں کی مدد کرتا ہے۔ کیوٹیکل کی بالائی سطح جتنی زیادہ ہموار ہوگی، بالوں سے اتنی ہی زیادہ روشنی منعکس ہوگی اور ان میں چمک پیدا ہوگی۔ اسی لیے سیدھے بالوں کے مقابلے میں لہردار یا گھنگرالے بالوں میں چمک پیدا کرنا کہیں زیادہ مشکل نظر آتا ہے۔ بعض غیر معمولی حالات میں جیسے ہارمون کے زیادہ فعال ہو جانے کی صورت میں بیشتر غدود بہت زیادہ سیم یا روغن پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بالوں میں چکنائی یا چپچپاہٹ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم کم مقدار میں روغن پیدا ہو تو بال خشک اور کھردرے ہو جاتے ہیں۔ بالوں کی افزائش کا چکر بالوں کو زندہ حصہ صرف اس کے جڑ یعنی ڈرمل پاپیلا کہتے ہیں۔ یہ کھوپڑی کے جلد کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے۔ جب بال بڑھ کر جلد کے اوپری حصے میں پہنچتا ہے تو اس کے خلیے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ بالوں کی افزائش 3 مرحلوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ پہلے مرحلے میں بال بڑے فعال طریقے سے بڑھتا رہتا ہے۔ دوسرا تغیر پذیر مرحلہ جس میں بال کی افزائش تو بند ہو جاتی ہے لیکن جڑ کی کارکردگی جاری رہتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں بالوں کی افزائش مکمل طور پر رک جاتی ہے۔ اس تیسرے مرحلے میں جڑ کے اندر نہ تو افزائش کا عمل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسری سرگرمی، بالآخر نیا بال اگتا ہے اور وہ پرانے بال کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے اور پھر اس نئے بال کی افزائش کا پرانا چکر شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ 2 سے 4 برس کے عرصے تک جاری رہتا ہے، دوسرا مرحلہ صرف 15 سے 20 دن تک جاری رہتا ہے، جبکہ تیسرے مرحلے کا دورانیہ
90 سے 120 دن پر محیط ہے۔ کسی بھی ایک مقررہ وقت پر انسان کے بالوں کو 93% حصہ پہلے مرحلے میں ہوتا ہے، 1% دوسرے مرحلے میں، جبکہ 6% تیسرے مرحلے میں رہتا ہے۔ پورے بدن کے بالوں کی مانند کھوپڑی کے بال بھی جسم کے ہارمونز کی سرگرمیوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، اور جینیاتی طور پر ان کا قدرتی پروگرام کچھ اس طرح ہے کہ عام انسان کی پوری زندگی میں ان کا افزائش کا چکر 24-25 مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ خوراک کی اہمیت: آپ جو کچھ بھی کھاتی ہیں اس کا اثر آپ کے بالوں پر فوراً ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے پورے جسم کی طرح صحت مند اور چمکدار بالوں کا انحصار عمدہ غذا پر ہے۔ ایسی خوراک جو بالوں کی افزائش اور ان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری غذائیت مہیا کر سکے۔ باقاعدہ ورزش بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس سے دوران خون تیز ہوتا ہے اور اسی طرح خون کے ذریعے بالوں کی جڑوں کو زیادہ آکسیجن اور غذائیت پہنچتی رہتی ہے۔ خراب خوراک اور ورزش کی کمی بالوں پر فوراً اثر انداز ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ معمولی سی بیماری بھی ہمارے بال لٹک جاتے ہیں، ان کی چمک ماند پڑ جاتی ہے۔ خوراک میں پروٹین کی زیادہ مقدار شامل کرنا ضروری ہے جو ہمیں سفید گوشت، پولٹری، مچھلی، پنیر، انڈوں، گوشت، میوہ جات اور دالوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ مچھلی، بادام، دہی اور پنیر کے استعمال سے بال لمبے بھی ہوتے ہیں اور ان میں قدرتی چمک بھی آ جاتی ہے۔ کیراٹائن کی افزائش کے لیے چھلکے دار اناج اور قدرتی روغن رکھنے والی خوراک بہت ضروری ہے کیونکہ بالوں کا بیشتر حصہ کیراٹین پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ بیج وٹامنز، معدنیات اور پروٹین کے حصول کا بہت بڑا ماخذ ہے۔ دن میں روزانہ پھل کی کم سے کم 3 ٹکڑے ضرور کھائیں کیونکہ یہ ریشے وٹامنز اور معدنیات سے بھرپور ہیں۔ چکنائی کھانے سے پرہیز کریں۔ ایسی چکنائی جو کمرے کے درجہ حرارت پر جم جاتی ہے، یہ چکنائی سرخ گوشت، فرائی کیے ہوئے کھانے اور ڈیری کی مصنوعات میں پائی جاتی ہے۔ پوری کریم پر مشتمل دودھ کے بجائے مکھن نکلا دودھ استعمال کریں۔ اسی طرح کم چکنائی پر مشتمل پنیر اور دہی کھایا کریں۔ گھی کی جگہ سورج مکھی، مکئی یا زیتون کا تیل استعمال کریں۔ یہ تمام کھانے وہ ساری غذائیت بہم پہنچاتے ہیں جو آپ کی بالوں کی صحت اور چمکدار کے لیے لازمی ہے۔ چائے اور کافی کا استعمال بھی کم کریں، یہ بہت زیادہ محرک ہوتی ہیں اور ہمارے اعصابی تنفس اور دل کے نظام پر اثر انداز ہو کر ہمارے بدن سے پانی اور دوسری اہم غذائیت کو اخراج کے عمل کو تیز کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ معدنیات کو جذب کرنے والی جسم کی اہلیت کم کر دیتی ہے جو ہمارے بالوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ معدنی پانی دن میں سے 6 سے 8 گلاس نباتاتی چائے اور شکر ملائے بغیر پھلوں کا جوس خوب پیے۔ باقاعدہ ورزش خون کی گردش کو تیز کر دیتی ہے، اس طرح تمام خلیوں کو خون کی فراہمی ہو جاتی ہے اور وہ غذائیت وافر مقدار میں پہنچنے لگتی ہے جو خلیوں کی مرمت اور ان کی افزائش کے لیے ضروری ہے۔ بعض منع حمل ادویہ جسم میں بی کمپلیکس، وٹامن اور زنک کی مقدار کم کر دیتی ہے۔ اگر آپ منع حمل گولیوں کے استعمال کے بعد بالوں میں کسی قسم کی تبدیلی محسوس کریں تو فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ زمینی حقائق: بالوں سے بڑھنے کی رفتار 12 ملی میٹر یا نصف انچ فی ماہ ہے۔ اگر بال کی عمر تقریباً 7 برس ہے، اگر کوئی شخص اپنے بال کو کبھی نہ کٹوائے تو وہ گرنے سے پہلے تقریباً 107 سینٹی میٹر یا 42 انچ تک بڑھتا رہے گا۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے بال زیادہ ہوتے ہیں۔ موسم گرما اور عالم خواہ میں بالوں کی افزائش کی رفتار زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ 16 سے 24 برس کی عمر کے دوران بالوں کی افزائش کی شرح سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو میری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔